staying with us. We are back from the break. اور میں یہ کتاب آپ کو دکھاتا چلوں, یہ ہے فٹ بال ورلڈ کپ, اور یحییٰ نے لکھی ہے یہ کتاب, اور میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز اس کو پڑھیے, تاکہ آپ کو اکثر سوال ہمیں لوگ کرتے ہیں کہ یار ہماری ٹیم جو ہے, یحییٰ ویسے ہماری ٹیم جو پاکستانی فٹ بال ٹیم ہے, کیا وہ کبھی جائے گی ورلڈ کپ میں؟ بہت مشکل ہے. یہ ایک ایسی بات ہے شان کہ آپ دن میں کھلی آنکھوں کے ساتھ خواب نہیں دیکھ سکتے. اور فٹ بال ورلڈ کپ میں یہ ہے کہ 32 ٹیموں کا ورلڈ کپ ہوتا ہے. صرف اس میں وہ ٹیم شرکت کرتی ہے براہ راست جو کہ جہاں پر وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے. ایون ڈیفینڈنگ چیمپئن کو بھی جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑتا ہے فٹ بال ورلڈ کپ میں. اور پاکستان کا ڈیلیما فٹ بال میں یہ ہے کہ پاکستان فٹ بال ٹیم جو ہے وہ صرف جو کوالیفائنگ راؤنڈ کے میچز ہوتے ہیں وہ انہی کو کھیل کے دل خوش کر لیتی ہے. انہی میں ہم لوگ جو ہے وہ 6-6 گول سے ہارتے ہیں. 6-6 گول سے ہار جاتے ہیں. اور ویسے بھی میرے خیال میں پاکستان میں ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار ایک بال کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے, اپنا بال خریدنے why not go on that side. لیکن یہ شان یہ بھی ایک بڑا پاکستان کے لیے سیٹ بیک ہے کہ جو پاکستان کے بنے ہوئے فٹ بال ہیں وہ دنیا بھر میں رکھے جاتے ہیں, مختلف لیگز میں ان فٹ بال کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں, لیکن ہماری ٹیم کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. ایسے ہی جیسے پاکستانی فلم کو پاکستان میں لگنے کی اجازت نہیں ہے سنیما آنرز کی طرف سے, اور اس کے علاوہ فٹ بال جو پاکستان میں بنتا ہے وہ دنیا اس کو ٹھڈے مارتی ہے, ہم نہیں مار سکتے. یعنی اسپورٹس کا حال کچھ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا اور اپنی ویلیوز کو سمجھنا. یعنی کہ شان اسپورٹس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ہم ابھی فٹ بال کی کر رہے تھے, میں بھی شان سے پوچھی تھی کہ شان کیا والی بال ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں, کیونکہ میں نے ایسے کوئی میچ نہیں دیکھا جائے گا اس کا. میں سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں گا ادھر آ کر اور کیا نہیں بولوں گا. تو یہ بھی پاکستان کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جتنی ہماری اسپورٹس کی فیڈریشنز ہیں اس میں موسٹلی ہمارے وہ منسٹرز موجود ہیں جو کہ صرف ان فیڈریشن کے ساتھ اسی لیے موجود ہیں کہ ان کو باہر کے ٹرپس ملیں. وہ صرف ان ٹرپس میں جاتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں. میرا خیال ہے شاید میٹنگز بھی اٹینڈ نہیں کرتے. جب آپ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے, جب آپ اس کھیل کو لک آفٹر نہیں کرتے, تو وہ کھیل کیسے ترقی کرے گا؟ اور ایک فیڈریشن میں دو جو ہے وہ مقدمے چل رہے ہیں پاکستان میں, تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے کھیل میں؟ یہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب میں باہر ہوتا تھا تو ہر سپورٹس کی ایک آڈینس ہوتی ہے, ایک اسپانسرشپ ہوتی ہے. ہماری جو کارپوریٹ ورلڈ ہے ہمارا, اس کی بھی کچھ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک بہت بڑا برانڈ ہے فاسٹ فوڈ کا جو جتنا فٹ بال ہے لندن میں اس کو سپورٹ کرتا ہے, وہاں سے کافی ٹیلنٹ نکلتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوتا ہے, اور سپورٹس جیسے ویریس سپورٹس ہیں سوائے کرکٹ کے کسی سپورٹس کو سپانسرشپ نہیں ملتی ہے؟ دیکھیں شان, اس کی بھی بہت سیدھی سی وجہ ہے. اگر آپ اخبارات دیکھیں جہاں پر کچھ ایسے اخبارات ہیں جن کا پورا ایک سپورٹس کا فل پیج ہوتا ہے, لیکن وہاں پر اگر آپ ٹٹولیں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے تو سوائے کرکٹ کے علاوہ آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی. دوسری یہ بات ہے کہ آج تک ہم سمیع اللہ, کلیم اللہ, حسن سردار ان کو جانتے ہیں. موجودہ ہاکی ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا. اور میں ہاکی کے کھلاڑی سے بات کر رہا تھا کہ کرکٹ کے کھلاڑی کہیں جاتے ہیں تو لوگ ان کو مفت میں چیزیں دے دیتے ہیں. ہاکی کے کھلاڑی نے مجھ سے کہا کہ یار جب ہم ہاکی کی کسی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان ہاکی ٹیم کے پلیئر ہیں, تو وہ ڈبل کر دیتے ہیں قیمت کو. اور دوسری جو سب سے عام بات ہے, پاکستان میں ہاکی کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارا نیشنل گیم ہے ہاکی, لیکن آپ اگر کھیلوں کی دکان پہ جائیں, وہاں جا کے پوچھیں ہاکی, تو وہ پوچھے گا یہ ہاکی کیا ہوتی ہے. آج ہمارے پاس ہاکی جو ہے وہ سہارا کی استعمال ہوتی ہے, کوئی چل نہیں پا رہا ہوتا تو وہ اس کے لیے ہاکی کو استعمال, یا کسی کو مارنے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. ہاکی میں سہیل عباس ہمارے جو تھے جن کا ہائیسٹ نمبر تھا گولز کا, کیا ان کی جگہ نہیں بنی ٹیم میں, یا 2 دن پہلے وہ کہیں تھے کہیں اور گئے؟ نہیں, اس بار ان کو کپتانی دی گئی. لیکن اصل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شان, وہ یہ ہے کہ آپ $100 میں اولمپک نہیں جیت سکتے. $100 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی اگر آپ بات کریں تو ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے ان کو 3,85,000 روپے ملتے ہیں. ایک T20 میچ کھیلنے کے 2,25,000 روپے ملتے ہیں. اور ہاکی کے کھلاڑی کو اگر وہ پاکستان میں کھیل رہا ہے تو 2,000 روپے ملتے ہیں, میچ فیس کوئی نہیں ملتی. اور اگر وہ باہر پاکستان سے کھیل رہا ہے تو اس کو $100 ملتے ہیں. یہ ہمارے نیشنل گیمز کا, یہ ہمارے نیشنل گیم کا حال ہے. اور ایک اور بڑی آپ کو افسوسناک بات بتاؤں, جو پاکستان ابھی 1 سال پہلے آسٹریلیا میں ایک ٹورنامنٹ کھیل رہا تھا, تو ہاکی کے کھلاڑی صبح میچ جیت گئے اور انہوں نے صبح کا کھانا ناشتہ جو ہے وہ شام میں کیا. لیکن اس کے لیے پھر بھی جو ہماری ہاکی ٹیم نے جتنا اچھا پہلے پرفارمنس دی ہے کہ پہلے میچ ڈرا گیا, تو قابل ان کی وہ بال ان کو فرائی انڈا لگ رہا ہوگا. لیکن جان باقی $100 پہ بندہ, اس سے انہوں نے پھر بھی خیر ملک کے لیے کھیلا, میرا اتنی خیال کے یہ جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح PCB ہے جو کرکٹ بورڈ ہے, اس میں یہ جو چیف ہوتا ہے, کیا اس کی کوئی عوام کے ساتھ کوئی رابطہ, یا عوام کے مینڈیٹ سے وہ آتا ہے, یا وہ کیا اس کا سسٹم کیا ہے کہ آپ مجھے پسند ہے, میں اگر کل کو پریزیڈنٹ بنتا ہوں تو یا آپ بن جائیں PCB کے چیئرمین؟ ایسے ہی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے.
تو اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہے یہ لوگ ان کے فنڈز کہاں جاتے ہیں، بیکاز کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ہے ہمارا، رائٹ ٹو نو. ہم سوال کر سکتے ہیں، اور سوال جو ہمیں پوچھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ آج موسم کیسا ہے اور کیا ٹائم ہوا ہے. کانٹروورشل جو سوال ہیں ان کے اوپر بات کرنا یا سوال کو ریز کرنا جو ہے اس شعور کے تالاب میں اس رپل افیکٹ کی طرح ہوتا ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. تو کیا عوام کو کبھی یہ اس بات کا کے ساتھ ہی کبھی رابطہ کریں گے کہ پیسے یا ٹیم ہم یہ بنانے لگے ہیں؟ جہاں پیسہ ہوگا، جہاں پر گلیمر ہوگا، جہاں پر پبلک اٹریکشن ہوگی، وہاں پر مسائل تو کھڑے ہوں گے. اور آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے جو صدر مملکت ہوتے ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ہوتے ہیں. اچھا، جو صدر ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ بن جاتا ہے. جو دوسری آپ سب سے امپورٹنٹ بات پوچھ رہے ہیں، عموماً ماضی میں اس طرح ہوا ہے، چودھری ذکر شاہ صاحب کی تو میں یہاں بات نہیں کروں گا، ماضی میں اس طرح ہوا ہے کہ جو کرکٹ بورڈ کا پریزیڈنٹ بنا اس کی فیملی کو بہت سے کھلاڑی پسند ہیں. اچھا، اب وہ کھلاڑی صرف اسی لیے پاکستان ٹیم آیا کہ کیونکہ ان کی فیملی کو وہ کھلاڑی پسند ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ شروع میں انہوں نے اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا ان کھلاڑیوں کو، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی کا. پھر وہ کھلاڑی جب اگر کرکٹ بورڈ کا سربراہ کسی کو اپنے گھر پہ کھانے پہ بلائے گا تو وہ کھلاڑی کہاں کنٹرول ہوگا؟ اس کے بعد پھر آپ کی جب اپنی بات آپ نہیں مانتے تو پھر آپ اس کھلاڑی کو رگڑا دیتے ہیں کہ یار یہ کھلاڑی تو بس اب قابو سے باہر ہو گیا. تو پہلے آپ اس کو اس لیول پر لے کر ہی نہیں آؤ. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کو تو کھلاڑیوں سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ویسے میں جاننا چاہتا ہوں کہ شاہد افریدی کی اصل عمر کیا ہے؟ یہ مجھے بہت بڑا سوال ہے، بیکاز اور مزے کی بات یہ کہ مطلب ماشاءاللہ وہ کھیلتے بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی بہت سی جگہ پہ یہ بات شروع ہوتی ہے کہ جی ہم چھوٹے سے تھے تب سے دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آبویسلی ان کا تجربہ جو ہے وہ ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے، بیکاز ساتھ ساتھ تجربہ بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. لیکن شاید تجربہ جو ہے وہ نئے آنے والوں کا راستہ نہ روک لے. شاید اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ مجھے خود پسند ہے نیا بننا. تو میں فلم میں جب میں نے 20 سال گزار لیے تو مجھے فیل ہوا کہ یار اب نئے لوگوں کو آنا چاہیے، نئے لوگوں کے لیے جگہ بننی چاہیے. تو میں کیوں نہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا گھر بساؤں جہاں پہ میں نیا ہوں. تو شاید آفریدی ابھی تو 32 سال کے ہیں پیپر کے اوپر، اور مجھے جو ان کی اصل عمر ہے یہی پتا. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں کہ یہ اصل میں عمروں کا گھپلا کیا ہے پاکستان کرکٹ میں. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک کھلاڑی جب اس کی ڈیٹ آف برتھ لوگوں نے دیکھی تو اتفاق سے کوئی قبرستان گیا ہوا تھا، اس نے وہاں فاتحہ خوانی کی تو پتہ چلا یار یہ کھلاڑی کی والدہ ہیں جو یہاں پر مدفون ہوئی ہیں. تو بعد میں پتہ چلا اس کھلاڑی کی والدہ پہلے مر گئی، بعد میں وہ کھلاڑی پیدا ہوا. اچھا، اتنا یعنی اس نے ڈیٹ آف برتھ میں اتنا گھپلا کر دیا تھا. اچھا، ویسے یہ تو ایک تو میں پھر یہی کہوں گا کہ اس سارے کا ذمہ دار جو ہے میں ان لوگوں کو بنانا چاہتا ہوں جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو کسی کو اوبلائج کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں، جو نئے ٹیلنٹ کو آنے سے روکتے ہیں. جب تک ٹیلنٹ بہت ہی آؤٹ کلاس نہ ہو، جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جتنے ٹیلنٹ کو لے کے آئے، وہ سارا ٹیلنٹ جو ہے وسیم اکرم کی نظر شکل میں اور وقار یونس کی شکل میں اس طرح کا ٹیلنٹ انہوں نے اکٹھا کیا. یہ سوچ ایک کرکٹر جب اس لیول پہ پہنچتا ہے تو یہ سوچ وہ رکھتا ہے کہ اس میں ٹیلنٹ پک کرنے کی بہت سی، لیکن انہوں نے بھی اپنا راستہ جو ہے وہ سیاست کی طرف اختیار کر لیا. ان سب پہ بات کریں گے، ایک بریک لینے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں اب میں ان کا تھوڑا سا تعارف کراتا جاؤں کہ میرا ان سے بہت پیار ہے، بیکاز میں نے ان کو بہت بچپن میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. میں HSN کالج میں پڑھتا تھا، وہ وہاں پہ سینئر اسکول میں تھے، اور ہم چھٹی جب ہمیں ہوتی تھی تو ہم چھٹی اپنی چھوڑ کے، گاڑیاں چھوڑ کے ہم ان کو دیکھنے جاتے تھے، بیکاز یہ فل کالج بلیزر ہولڈر تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی ان کو دیکھ کے. اور وہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے اولمپکس میں جو ہم نے تمغہ سونے کا جیتا ہوا ہے وہ بھی ان کی ہی قیادت میں جیتا تھا. اور ان کا جو سینٹر، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں اس کا پتا، سینٹر ہاف جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن جہاں آپ کھیلتے ہیں، جہاں پہ آپ کا جسم اور دماغ دونوں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہیڈ کوچ ہیں پاکستانی ہاکی ٹیم کے چودھری اختر رسول صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ابھی بات ہو رہی تھی سر، ہاکی کی بات ہو رہی تھی، اور بڑا کیونکہ میں نے ہاکی جب اولمپکس میں ہم میچز دیکھ رہے تھے ابھی ریسنٹلی جو ہوئے ہیں تو ہم بڑا ہوپ فل تھے. ہم یہاں دعائیں بھی ہم نے بڑی کروائیں، اور آپ کو ماشاءاللہ ہم نے اولمپکس میں دیکھا بھی، پاکستان کے جھنڈے کو بھی دیکھا، آپ کے سینے پہ لگا ہوا، بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے.
मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि हॉकी टीम से पाकिस्तानी कौम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। पहला मैच बराबर था, दूसरा मैच जीते, तीसरा हारे और चौथा बुरी तरह हारे। ये क्या वजह हुई, सडन डिक्लाइन? देखिए, पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते हैं, एक बराबर रहा है, स्पेन के खिलाफ बराबर रहा है स्टार्ट में, और फिर अर्जेंटीना को जीता, फिर कोरिया को भी जीता, फिर साउथ अफ्रीका को भी जीता। पाकिस्तान की जो बेसिक इस वक्त स्ट्रेंथ थी, वो टोटल यही खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान में अवेलेबल थे। कोई एक हॉकी का क्रिटिक्स और कोई एक मुनसफ ये नहीं कह सकता कि फलां खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद था, वो डिजर्व करता था और वो रह गया था। वो जब सिलेक्शन हुई और सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग हुई, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखते हुए, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम, मैं खुद इस मामले में बहुत चूँकि जज्बाती हूँ, हॉकी का खेल मुझे विरसे में मिला है। मेरे वालिद खुद भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे और मैंने भी 3 टाइम वर्ल्ड कप जीता हुआ है माशाल्लाह। और गिनीज बुक में मेरा मैं सर्टिफिकेट जरूर भी इज्जत मेरा चाहूंगा मौजूद कि है। मैं किसी सूरत पे भी टीम सिलेक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आपके ख्याल में टीम बिल्कुल ठीक थी? और टीम ठीक थी, यही खिलाड़ी अवेलेबल थे, यही खिलाड़ी पाकिस्तान के पास। लेकिन हमारी कौम को ये सोचना चाहिए कि वो खिलाड़ी जिसका ये तासर लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि एक वक्त में पाकिस्तान ग्रैंड स्लैम किया करता था। उस वक्त जो टीम के 11 खिलाड़ी थे, उसमें 9 सुपरस्टार थे। बदकिस्मती से इस टीम में कोई सुपरस्टार नहीं है। जब ये टीम मुझे 4 माह कबल दी गई है, तो सबसे बड़ी कंप्लेंट ये थी कि ये सेकंड हाफ में गोल कंसीड करते हैं और थक जाते हैं। तमाम क्रिटिक्स 4 माह में ये एक्नॉलेज करते हैं कि इस मर्तबा टीम थकी नहीं है और उसने मेहनत की है। हमने इस टीम को डेवलप किया है। हम अजलान शाह में लेकर गए थे कोई 2 महीने पहले, उसमें तमाम जूनियर खिलाड़ियों को भी हमने मौका दिया। लेकिन जूनियर खिलाड़ी जो थे वो फर्स्ट हाफ के आखिर में और सेकंड हाफ के आखिर में वो गोल खा रहे थे। तो लिहाजा सीनियर्स खिलाड़ी जो इंडिया की लीग की बना पे उस वक्त हिस्सा न बन सके, उन्हें टीम में शामिल किया गया और हमने एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनाया सीनियर्स और जूनियर का। उसे हमने खिलाया, उनका पूरा जोर लगाया। हमने वो जो ग्राउंड की, इस आवाम की, इस लोगों की जो नाउमीदी थी, उसको हमने उम्मीद में तब्दील किया है। हमने एक होप पैदा की है पाकिस्तान के अंदर कि हॉकी जो है वो ठीक हो सकती है, वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकती है। खूबसूरत बात आपने की है कि मैं तालियां बजाऊंगी। होप, बात फिर वहीं आती है कि होप जो है उसको पैदा करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारे पास सुपरस्टार क्यों नहीं है? मतलब क्या वजह है कि वो डेवलप नहीं कर सके, या मीडिया नहीं उठा सका, या मार्केटिंग नहीं हो सकी, या उसमें इतना पोटेंशियल नहीं था? देखिए, ये सबसे अहम सवाल है कि किसी भी टीम में, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, वो इसलिए 1, 2, 3 पे चले जाते हैं कि उनके खिलाड़ी जो हैं उनमें 3, 4, 5 हर टीम में सुपरस्टार मौजूद है। ठीक है, हम लोग क्यों डेवलप कर सकते? बेसिक मैं समझता हूं कि ये खराबी हमारे एजुकेशन सेक्टर से शुरू होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स का कहीं दाखिला नहीं होता। अगर कोई दाखिला होता तो MP MLA पढ़ जाते हैं उसको। ठीक है, 2% दाखिलों से स्पोर्ट्स में क्या आप हासिल करें? कौन सी टीम बनाएंगे? कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नजर नहीं है। या आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट कितनी आपको नजर आती है? देखिए, पाकिस्तान हॉकी टीम पे अख्तर रसूल साहब बात करें, लेकिन असल हकायक जो है बिल्कुल ऐसे हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं। जी, हैरान कुन मैं आपको बात बताता हूँ, हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान कराची में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर में हॉकी का ग्राउंड आता है, लेकिन उस ग्राउंड तक जाने के लिए आपको सिक्योरिटी के बहुत सारे जो है मराइल से गुजरना पड़ता है। वहां हॉकी नहीं हो सकती। हॉकी नहीं हो सकती। दूसरा, जो आपका नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है, ये आपको बड़ी हैरानगी की मैं बात बता रहा हूं। आप फिर बात करते हैं, हॉलैंड में 1000 एस्ट्रोटर्फ हैं, पाकिस्तान में गिनी चुनी 4-5 एस्ट्रोटर्फ हैं, और जो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर में नहीं है। अच्छा, वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में आता है। अच्छा अच्छा। और जब वो चाहेंगे इनको भगा देंगे। जितने सराउंडिंग में ऑफिसेज हैं वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में आते हैं।
فیصل آباد میں جو ہاکی کا گراؤنڈ ہے وہاں تالا لگا ہوا ہے, وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن اون نہیں کرتا کیونکہ وہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کے انڈر آتا ہے. تو جب ہاکی فیڈریشن جو پاکستان میں کھیل کو رن کر رہا ہے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے, اس کے پاس گراؤنڈ جہاں وہ اپنی مرضی سے کھیل نہیں سکتے, جہاں اپنی مرضی سے فلڈ لائٹ آن نہیں کر سکتے, تو آپ اس ملک سے کیسے ترقی. یہ بات میں پوچھنا چاہوں گی اختر حسین صاحب آپ سے, جیسے انہوں نے وسائل کی بھی بات کی, آپ کے زمانے میں جتنی ہاکی نمبر 1 سپورٹ رہا ہے اور نمبر 1 ٹیم رہی ہے ہاکی کی, تو کیا مسئلہ تھا کہ اس وقت کانفیڈنس لیول بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے آپ لوگ رول کرتے رہے, یا وسائل تھا کہ ضرورت نہیں ہے؟ پاکستان کے وہ خوش قسمت دن تھے کہ اس ٹیم میں ایک ہی سال میں یہ 71 کے بعد تمام وہ کھلاڑی, سمیع اللہ بھی, پھر شناز بھی, حسن صدار بھی, منظور الحسن بھی, پھر شواز سینئر بھی اور منور زمان بھی, وہ ایسے کھلاڑی تھے جو اس سیزن میں مل گئے, پاکستان کو اکٹھے مل گئے. اور انہوں نے جو جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو کوالٹی ہاکی ہے ان کو آتی تھی, انہوں نے محنت کی. میں نے بھی اپنے فادر کو سبز وردی میں ملبوس جب گھر سے جاتے دیکھا تو میں نے کہا جی میں یہ پہننا چاہتا ہوں یہ وردی. انہوں نے کہا کہ یہ وردی بازار سے ملتی نہیں ہے, اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. تو اس کو شان صاحب اس کے اوپر اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پھر حاصل کر کے ریٹین کرنے کے لیے میں نے 9 گھنٹے ٹریننگ کی ہے. 9 گھنٹے صبح شام ہاکی کی ٹریننگ کی ہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا ایک قانون کہ آپ اللہ یہاں سے شروع کریں, ساری رات بیٹھے رہے, اللہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات. تو جو محنت ہے جو میں نے جو بات کی ہے فیسلٹیز کی, یہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ساتھ آپ اگری کرتے ہیں اس کے یہ ساتھ؟ پنجاب اسپورٹس بورڈ ہوا, سینٹرل پاکستان اسپورٹس بورڈ ہوا, یہ مافیا ہے یا اسپورٹس بورڈ ہے؟ صرف ان کے اپنے ایک انڈر 16 ٹورنامنٹ کرتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ کشتیاں سال بعد کرا کر وہ فٹ بال اسٹیڈیم مٹی کے اوپر. کیا ہم اولمپکس گیم میں ہاکی کے علاوہ کہیں شرکت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنے سٹرکچر کو, اگر آپ نے ہاکی کو یا دوسری گیمز کو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں لے کر آنا ہے تو آپ کو سپورٹس یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی, اسپورٹس یونیورسٹیز بنی چاہیے. جی. آپ کے خیال میں جو سیاست ہو رہی ہے اس وقت پنجاب میں, آپ ماشاءاللہ خود بھی سیاست کا حصہ رہ چکے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو اسپورٹس پالیسیز ہیں یا اسپورٹس کے اوپر جو نظر ثانی ہو رہی ہے, کیا وہ اچھا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ ایک آدمی کے انڈر آ جاتی ہے, نہ وہ ان کا جو جیسا موڈ ہوگا صبح ویسا ہی فیڈریشن کا موڈ ہوگا. تو کیا یہ اس کے علاوہ یہ جو ہماری جو پولیٹیکل تعیناتیاں ہیں ان کے اندر, ہر جگہ آپ دیکھیں وہاں ان کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, کوئی فلاں گروپ ہے, کیا یہ گروپس نے وہ ایک بڑا گروپ توڑ دیا ہے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹس کی ڈیوٹیز الگ ہیں اور فیڈریشن کی ڈیوٹیز الگ ہیں. فیڈریشنز میں الیکشن ہوتے ہیں, ٹھیک بات ہے, وہ آئی او سی کے اور ایف آئی ایس کے زیر تمام ہونی چاہیے, گورنمنٹ کا انفلوئنس وہاں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن گورنمنٹ جو ہے بیسک پیسہ تو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنا ہے, فیسلٹیز گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. اور گورنمنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہالینڈ کے پاس 1000 ٹرفوں کا ذکر ہوا اور جرمنی کے پاس 500-600 ہیں, آسٹریلیا کے پاس 500-600 ہیں. نہیں, بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں اس بات پہ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, ہم بلو ٹرف پہ کھیلے نہیں ہیں, ہم بلو ٹرف پہ کھیلے نہیں, اور قوم کہتی ہے گولڈ میڈل لے کر آئے. ہاں, نہیں, بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ بلو ٹرف جو ہے وہ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے اور اس پہ ہم ابھی تک کھیلے نہیں ہیں اور ہم گرین پہ پریکٹس کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break اور ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پہ ہیں جمشید گل صاحب جو کوچ ہیں ہماری اسکواش ٹیم کے. ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہلو جی سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. عید مبارک آپ خیر سب مبارک جی. کو. آپ کو بہت بہت, آپ ہمارے شو پہ بھی آئے تھے اور آپ کی جو نشانی ہے ہم نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. لیکن بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے تکلیف کی, صبح صبح آپ کو ہم نے تنگ کیا. جی میں سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈکلائن ہماری اسپورٹس پہ آیا اس میں اسکواش بھی ہماری ایک بہت عروج پہ رہی ہے. ہمارے پلیئرز ایسے ایسے
اس میں سے نکلے ہیں جہانگیر خان، جان شیر خان، یہ ایک لیجنڈس ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ملک کے یہ فنکار ہی کہوں گا، اپنے کام کے فنکار ہیں. کیا وجہ ہوئی کہ اس کے بعد ہم دوبارہ کوئی ایسا آگے نہیں لا سکے، نہ کوئی دوبارہ اس کو پیدا کر سکے، نہ اس کو گروم کر سکے ایسے بندے؟ کیا وجہ آپ کو ڈکلائن کہاں لگتا ہے اسپورٹس میں، خاص طور پہ اسکواش میں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان اسکواش کی بڑی تاریخ رہی ہے. جہانگیر، ماشاءاللہ جہانگیر جان شیر خان ہمارے لیجنڈس ہیں، انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن یہاں ڈکلائن کی بات ہو رہی تھی. ڈکلائن میں سب سے مین ایفیکٹ اس وقت ہے کہ پاکستان سے تمام انٹرنیشنل ایونٹس لے لیے گئے ہیں. جو کرکٹ کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 سالوں سے کوئی انٹرنیشنل اسکواش نہیں آ رہی، جس کا پاکستانی پلیئر کو بہت زیادہ نقصان ہے. ہمیں کم از کم اس وقت 12 سے 14 ایونٹ ہر کھلاڑی کو باہر جا کر کھیلنے پڑتے ہیں، جس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت جو ہے پاکستان اسکواش فیڈریشن جو ہے وہ ان کے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ ہے وہ بہت کم ہے. اس فنڈنگ کے لحاظ سے تو ہم ایک کھلاڑی کو انٹرنیشنل ٹور پہ پورا کمپلیٹ ٹورنگ نہیں کرا سکتے. مین وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب جہانگیر جان شیر بجٹ ہے کتنا سر؟ انہیں پی ایک آئی کھلاڑی کا کیا بجٹ ہے؟ تھی اور پی آئی اے کا اس میں بڑا اہم رول. ہمارے پاس پی آئی اے کا کوئی ایسا ساتھ نہیں ہے. ہم اگر پی آئی اے کا ہمیں اسپانسرشپ یا ان کی امپلائمنٹ ہمارے کھلاڑی کو اس وقت مل جائے پھر دوبارہ راج کر سکتے. آپ کے خیال میں جو نوکریاں ہیں، جو جابز ہیں، آگے آنا چاہیے اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. آپ کے خیال میں یہ جو جابز اویلیبل تھیں پہلے یہاں، جس آپ کہہ رہے ہیں پی آئی اے کی اسپانسرشپ، چوہدری صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ آپ کے خیال میں وہاں سے بھی کوئی سپورٹ؟ کہ خیر وہ تو پہلے ہی سفید ہاتھی بن چکا ہے، بہت خسارے میں ہے پی آئی اے، اور ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے خسارے میں ہے، اور اگر آپ ٹکٹ لینے جائیں تو وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کرائے بڑھتے جا رہے ہیں، جہاز بھی اپنی مرضی سے نئے منگواتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی خسارے میں. یہ اس کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے کبھی. لیکن آپ کے خیال میں یہ جو فنڈ ہے یہ ایک کھلاڑی کو کتنا ملتا ہے؟ یہ ہمارے تو کھلاڑی کے پاس کوئی اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے. صرف پاکستان اسکواش فیڈریشن کو 18 لاکھ سالانہ فنڈنگ ہے. جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک کھلاڑی کے اس وقت صرف ٹور کرانے کے ہمارے پاس 25 سے 30 انٹرنیشنل ایونٹس کھلانے پر ایک پلیئر کا خرچہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان اسکواش فیڈریشن جو میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا، اور حکومت جو ہے وہ اس وقت خود فنڈز تلاش کر رہی ہے اور بہت ضرورت ہے اسے فنڈز کی، بیکاز آگے جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ہم نے بہت چیزیں، بہت سارے ووٹ جو ہیں ان کو ہم نے خریدنا ہے، اپنے پاس لے کے آنا ہے، اور پاس لانے کے لیے جذبات، ایموشنز، خدمت، وعدے، سچائی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنی ضروری نہیں ہوتی. کیش دو کیش لو. اور یہ جو اسکواش کی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے کہ بالکل ڈکلائن پہ جا رہا ہے، جتنے پیسے انہوں نے بتائے ہیں اتنا تو ایک میرے خیال میں ہمارے کچن کا خرچہ زیادہ ہوگا. ایوان صدر کا جو کچن ہے، آپ جس چیز کو اٹھائیں گے نا وہاں پر آپ کو ایک الگ کہانی ملے گی. اب پاکستان اسکواش فیڈریشن کو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے. اب جمشید گل صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں ہو رہے، لیکن چونکہ جمشید گل صاحب پاکستان اسکواش فیڈریشن کے انڈر امبریلا کام کر رہے ہیں تو وہ حقیقت پہ بات نہیں کریں گے. 18 لاکھ روپے ٹھیک ہے کہ گرانٹ بہت کم ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو لاہور میں گراؤنڈ ہے اس کو اون نہیں کرتی. کراچی میں اسکواش فیڈریشن کا اپنا کورٹ ہے جس پہ تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں کھلاڑی جا کے کھیل نہیں سکتے. پھر پاکستان ایئر فورس کے جو ہے بہت سارے اسکواش کورٹس ہیں، وہاں پر کھلاڑی جا کے پریکٹس نہیں کر سکتے بیکاز سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے وہ اس پریمیسز میں جا نہیں سکتے. تو جب آپ کے کھلاڑی گراؤنڈ میں جا کے پریکٹس نہیں کریں گے، جب آپ کے کھلاڑی اپنے آپ کو ٹیلنٹ کو جو ہے پالش نہیں کریں گے جا کے، تو کیسے کھیل اوپر آئے گا؟ پاکستان ماضی میں جو ہے 12 مرتبہ برٹش اوپن جیتا، 17 مرتبہ ورلڈ اوپن جیتا. اب بات دراصل یہ کہ ہم جانشیر خان، جہانگیر خان ان کے کارناموں کی ضرور بات کریں گے، لیکن ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے، ہمیں آگے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بالکل. پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان 94 میں 4 کھیلوں میں ورلڈ چیمپئن رہا ہے. اسکواش، سنوکر، ہاکی، یہ وہ کھیل تھے. پاکستان کا سب سے بگ سال تھا. لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کھیلوں میں کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنے کھلاڑیوں کو ریسپیکٹ نہیں دیتے، ہم اپنے کھلاڑیوں کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھاتے، جن کی وجہ سے کھیل اوپر جاتا ہے. محمد یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا جو پاکستان میں سنوکر کی پہچان ہے. 94 میں وہ ورلڈ چیمپئن بنے، 98 میں وہ ایشین چیمپئن بنے. پھر ایشین چیمپئن بن کے جب وہ ایشین گیم میں گئے تو سنگل ایونٹ میں ان کو باہر بٹھا دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ نہیں کھیلیں گے، انگلینڈ سے شوکت علی آئے وہ کھیلیں گے آپ کی جگہ پہ. انہوں نے پاکستان میں آ کے مقدمہ کر دیا، وہ مقدمہ جیت گئے، لیکن وہ واپس تو نہیں آ سکتا ٹائم. اور آج یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کلب کی ممبرشپ بیچ کر جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے.
تو جب اس طرح کی چیزیں ہوگی تو پاکستان کیسے آگے جائے گا؟ بڑی یہ دکھ کی بات بھی ہے کیونکہ ہم جو لوگ یہاں پہ نام کرتے ہیں شاید انہی کو اس سولی پر ٹانگا جاتا ہے. بہت ضروری ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا کہ ہمارے ہیروز جو ہیں, زندہ ہیروز جو ہیں, ان کو ان کی قدر کرنا, ان کو پیار کرنا بہت ضروری ہے. جو ہمارے میں نہیں رہتے ان کو تو ہم عزت کرتے ہی ہیں, ان لوگوں کی جو اتر چادر چڑھ دی نہیں جڑا رہنا نہیں. اور ششیکانت, ایسے لوگ جو انہوں نے پاکستان کے نام پہ سونے کے تمغے اپنے سینوں پہ سجائے ہوتے ہیں, جب ایسے حالات آ رہے کہ اپنے ان کی ممبرشپ بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کرنے پر, تو میرے خیال سے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. حکومت کو تو سوچنا چاہیے, لیکن پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ حکومت ہونی چاہیے نہیں. تو میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہوں سر, یہ جو جنگ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان سپورٹس جو بورڈ ہے اس کے درمیان, کیا اس جنگ کی وجہ سے, سرد جنگ میں کہوں گا اس کو, اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوئے؟ ایک آسٹرف جو بلو آیا ہوا تھا, اس کے کانٹریکٹ کی جو ایشو کرنا تھا اس کی پرابلم تھی, اس پہ کنسنسس جب لیا گیا تو دونوں کے مختلف خیالات تھے, تو اس کی وجہ سے وہ بڑا سڑ گیا, لیکن اس کو لگایا نہیں جا سکا. آپ یہ کون ہے چیئرمین, کون ہے اسپورٹس بورڈ کا؟ میں چیئرمین تو حمزہ شہباز شریف ہیں. اچھا. میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے میرے ہاکی کے پریزیڈنٹ نے منع کیا ہوا ہے. میں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی وہ گراؤنڈ کے بارے میں, تو انہوں نے ہماری بجلی بند کر دی تھی. اچھا. وہ ہاکی فیڈریشن کی بجلی بند ہو گئی. پھر وہ مجھے قاسم صاحب نے بلایا کہ بھئی آپ تھوڑا سا ہاتھ ذرا نرم رکھیں, تو رسول صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہاتھ نرم رکھیں. میں نے اپنے پریزیڈنٹ کی بات مانی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپرٹ تو نہیں ہونی چاہیے, ایٹیچیوڈ ہاکی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے. اس میں فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی, فنڈز کی بات ہو رہی تھی. جب ہم ہاکی کے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے, ہم ہاکی کے اوپر, اب پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اکیڈمیز بنائی ہیں, 10-11 اکیڈمیز کام کر رہی ہیں, ان کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے. جو گرانٹ ہے وہ بہت ایسی ہے جیسے اسکواش کی بولی, انہوں نے ہاکی کی بھی نہیں ہوگی, لیکن یہ اتنے خرچے ہیں. اب ایک ٹیم نے باہر جانی ہوتی ہے تو ان کے کیمپ ٹریننگ کا خرچہ, ان کی ٹکٹوں کا خرچہ, سارا ایک خرچہ پڑتا ہے. میں صرف یہ ایک بریک لینا چاہوں گا. اس سے پہلے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب لائٹ عوام کی بند ہوتی ہے تو تمبو میں فیصلے ہوتے ہیں, اور جب ہاکی فیڈریشن کی لائٹ بند ہو تو عوام جو ہے وہ تمبو کہاں لگایا میں یہ بتا دیں, تاکہ ہم اپنے حق کے لیے کہاں پہ بات کر سکیں, کہاں. اور پنجاب جو سپورٹس فیسٹیول ابھی ہوا ہے اس کا 2 ارب روپے اس کا بجٹ تھا. بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا ہوا. ہم نے 5-6 پہلوان دیکھے مٹی پہ لڑتے ہوئے, اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اتنا سمجھ نہیں آئی کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں. پر بجٹ بہت تھا. کام اس پہ سامنے آپ کے سامنے, کتنے کھلاڑی نکالے اس فیسٹیول سے, کتنے لوگ باہر نکلے, کتنے سپر سٹارز باہر آئے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. بہت ضروری ہے ہم اس بات کو سمجھیں, بیکاز کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا, آپ کو سوال کرنے کا حق ہے. اسی بات پہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اور اگر کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس وقت دنیا جو ہے, پورا پاکستان جو ہے, جتنے ادارے جو ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی جنگ ہی لڑ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے رائٹس کی اس لگے ہاتھوں ہم بھی اس لانگ مارچ میں شامل ہو جائیں. شاید عوام کے لانگ مارچ میں عوام ساتھ شامل ہو, تاکہ عوام کے رائٹس جو ہیں اس پہ بات ہو سکے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اختر رسول صاحب کا, آج وہ ہمارے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو دیکھ کے مجھے وہی لمحے یاد آ جاتے ہیں جو میں ہمیشہ پاکستان کو جس لمحوں میں دیکھتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے.